السلام علیکم۔ شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہرما۔ ایک سادھو کی تحیر خیز داستان۔ وہ کوئی بھی روپ دھار لیتا تھا۔ پھر ایک دن یہ داستان انڈیا کے قریب موجود نیل گری کے ایک گاؤں میں مقیم لوگوں کی ہے۔ وہاں لوگوں پر کیا گزری اور کس طرح سے گزری، اس کی ڈیٹیل میں اپنی پہلی تمام ویڈیوز میں بتا چکی ہوں۔ قصہ مختصراً اس گاؤں میں ایک سادھو کی آمد ہوئی جس کے بعد گاؤں کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ سادھو شیر تھا یا نہیں، شیر کا کیا قصہ تھا، اس راز سے ابھی پردہ اٹھنا باقی ہے۔ سادھو اور شیر کی کہانی جس شخص کو سنائی جا رہی تھی، اب وہ اس راز سے پردہ اٹھائے گا کہ سادھو کون ہے۔ وہ اپنے دوست کے ساتھ اسی گاؤں کی ایک جگہ پر جا کر رات بسر کر رہا ہے، کیونکہ لوگوں نے انہیں اپنی جھونپڑیوں میں جگہ دینے سے انکار کر دیا ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ وہ سادھو کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے اور اس کی حقیقت سامنے لانا چاہتا ہے، اور لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ سادھو کی بد دعا ان کا گاؤں تباہ و برباد کر دے گی۔ موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جب شیر کو پکڑنے کے لیے سنجو کے دوست نے 2 بچھڑے خریدے اور غروب آفتاب کے بعد جنگل میں ایک جگہ پر الاؤ روشن کر بیٹھ گئے اور اپنے قریب اتنی لکڑیاں اور خشک پتے جمع کر لیے کہ ساری رات آگ جلتی رہے۔ سنجو کی خواہش تھی کہ ہم رات جا کر کاٹنے کی بجائے مچان پر سو کر گزاریں، لیکن مجھے شیر کی نسبت مکار سادھو سے زیادہ خطرہ تھا۔ یعنی وہ شخص اب اپنا قصہ بیان کر رہا ہے جو سادھو کی اصلیت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہے۔ سنجو اس کا دوست ہے۔ اس وقت اس شخص کو یہ ڈر ہے کہ سادھو کہیں ان کے سونے کے بعد ان کی جان نہ لے بیٹھے۔ اس رات سنجو نے سادھو شیر کے متعلق ایک لفظ بھی نہیں کہا اور چپ چاپ بیٹھا رہا۔ جنگل میں ہر طرف سکوت طاری تھا، بس کبھی کبھار کوئی مینڈک ٹراتا یا درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کے پروں کی پھڑپھڑاہٹ سنائی دے جاتی۔ میں نے گھڑی پر نظر ڈالی، 12 بج رہے تھے اور نیند کی وجہ سے ہماری آنکھیں بوجھل ہو رہی تھیں کہ اچانک ندی کے قریب سے ایک عجیب و غریب آواز سنائی دی۔ کوئی آہا آہا کہتا جاتا تھا اور پھر اچانک یہی آواز شیر کی گرج میں بدل گئی۔ سنجو تو سہم کر سکڑ گیا، لیکن میں اپنی رائفل اور ٹارچ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ میں سمجھ گیا کہ سادھو ہمیں ڈرانا چاہتا ہے۔ پہلی بار اس نے اپنی انسانی وجود کا احساس دلانے کی کوشش کی اور دوسری آواز سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ اب وہ شیر کے قلب میں آ چکا ہے، یعنی شیر کا روپ دھار چکا ہے۔ چونکہ میں بھی ضرورت پڑنے پر شیر کی آواز نکالنے پر قدرت رکھتا ہوں، اس لیے سادھو کو ایسی آواز نکال لینا میرے لیے قطعاً باعث حیرت نہ تھا۔ میں نے سوچا کہ کیوں نہ اسے ابھی پکڑ لیا جائے۔ میں نے سنجو کی ہمت بندھائی اور ہم دونوں ٹارچ کی روشنی میں اسی آواز کی طرف دوڑتے گئے، لیکن وہاں دور دور تک سادھو تھا، نہ شیر۔ ہم سیدھے اس کی جھونپڑی پر پہنچے۔ اندر دیا روشن تھا۔ ہماری آہٹ پر سادھو نے از خود دروازہ کھول دیا اور غضبناک ہو کر بولا، زندگی عزیز ہے تو بھاگ جاؤ، تم شیر کی روح کو ہرگز شکار نہیں کر سکتے۔ میں حیران تھا کہ سادھو ہم سے پہلے یہاں کیسے پہنچ گیا۔ میں شکاری ہونے کی حیثیت سے بہت تیز دوڑتا تھا اور جھونپڑی تک پہنچنے کے لیے جو راستہ میں نے اختیار کیا تھا وہ مختصر تھا۔ سادھو نے ایک بار پھر مجھے الجھن میں ڈال دیا۔ گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے ہم پھر درخت کے نیچے پہنچ گئے اور رات کا باقی حصہ الاؤ کے نزدیک جاگ کر گزار دیا۔ صبح ہوئی، ہم کانڈا گئے، وہاں سے 2 بچھڑے خریدے اور الٹے پاؤں واپس آئے۔ اس وقت شام کے 4 بج رہے تھے اور سورج غروب ہونے میں صرف 2 گھنٹے باقی تھے۔ دوسری طرف ہمیں نیند نے ستایا ہوا تھا۔ دن میں 2-3 گھنٹے سونے سے کہاں سکون مل سکتا تھا، اور اب تیسری رات جاگ کر گزارنا تھی۔
سنجو کا تو بہت ہی برا حال تھا۔ ہم نے جلدی سے چائے تیار کی، کچھ سینڈوچ کھائے اور کچھ کیلے، باقی چائے تھرموس میں ڈال کر مچان پر رکھ لی۔ ایک بچے کو مچان سے 50 گز کے فاصلے پر باندھ دیا گیا اور دوسرے کو سنجو اپنی جھونپڑی میں چھوڑ آیا۔ بدقسمتی سے اس رات شیر بالکل نہیں دھارا اور ہماری تمام محنت اکارت گئی۔ ہم صبح تک جاگتے رہے اور سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ایسے سوئے کہ دوپہر کے 12 بجے آنکھ کھلی۔ سنجو کی یہ تجویز رکھی کہ ہمیں یہاں سے ہٹ کر ندی کے اور قریب برگد کے درخت پر مچان باندھنا چاہیے۔ اس کا خیال تھا کہ شیر ندی پر پانی پینے کے لیے ضرور آتا ہے۔ برگد کے درخت پر مچان بھی اچھی اور محفوظ بنتی ہے۔ اس درخت کے پتے چوڑے اور ایک دوسرے سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ مجھے یہ تجویز پسند آئی اور ہم فوراً اس طرف چل دیے۔ سنجو نے گھنٹہ بھر کی جدوجہد کے بعد برگد کی 60 شاخے پر مچان تیار کی اور بچے کو 50-60 گز کے فاصلے پر باندھ دیا۔ جب رات خوب بھیگ گئی اور جنگل میں ہر طرف سناٹا چھا گیا تو اچانک شیر کے دھاڑنے کی آواز آئی۔ شیر ایک بار اور گرجا۔ یہ آواز سادھو کی جھونپڑی سے آ رہی تھی۔ میں نے رائفل سنبھالی اور ٹارچ درست کر کے بیٹھ گیا۔ ایک پراسرار سکوت طاری تھا۔ جنگل میں رات کو شیر عموماً 3-4 بار ہی دھاڑتا ہے۔ میں اس کی ایک اور آواز سننے کے لیے بے چین تھا۔ آدھ گھنٹہ اسی طرح گزر گیا۔ پھر مجھے خیال آیا کہ جھونپڑی کے پاس چل کر دیکھنا چاہیے کہ سادھو موجود ہے یا نہیں۔ میں نے سنجو کو ہدایت کی کہ وہ مچان پر بیٹھا رہے اور اسے یہ بتائے بغیر کہ میں کہاں جا رہا ہوں درخت سے نیچے اتر آیا۔ میں ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا رہا۔ بھری ہوئی رائفل میرے ہاتھ میں تھی۔ میں انتہائی محتاط قدم اٹھا رہا تھا، مبادا شیر بے خبری میں مجھ پر حملہ کر دے۔ جب میں جھونپڑی کے قریب پہنچا، بانسوں کے سوراخوں سے اندر دیے کی لو صاف نظر آ رہی تھی۔ پہلے تو میں نے چپکے سے انہی سوراخوں کے اندر جھانکنے کی کوشش کی، لیکن جب سادھو کے متعلق واضح طور پر کچھ معلوم نہ ہو سکا تو میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ جھونپڑی خالی تھی، سادھو باہر گیا ہوا تھا۔ میرے دل میں ہلکا سا خوف ابھرا۔ سنجو کی سنائی ہوئی داستان خیالات میں حقیقت بن کر گھومنے لگی۔ میں جھونپڑی سے باہر نکل آیا اور سادھو کا انتظار کرنے لگا۔ آدھ گھنٹہ گزر گیا، نہ سادھو آیا نہ شیر تیسری بار گرجا۔ خیر، میرے ذہن میں ایک خیال ابھرا، شیر اپنے ہم جنس کی آواز پر لپکتا ہے۔ مجھے یقین تھا کہ اصلی شیر بھی کہیں نزدیک ہی موجود ہے، اس لیے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے منہ کے قریب ایک مخصوص زاویے سے حلقہ بنایا اور شیر کی سی آواز نکالی۔ یہ طریقہ میں نے افریقہ کے جنگلوں میں جنگلی قبائل سے سیکھا تھا۔ وہ شیر کا شکار اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آواز سن کر جو ہی شیر اس جانب بڑھتا، وہ اپنے زہر میں بجھے ہوئے نیزوں سے اس پر حملہ کر دیتے اور آن واحد میں شکار کر لیتے۔ میری یہ تدبیر کارگر ثابت ہوئی۔ میری آواز کے جواب میں شیر پھر دھارا۔ میں خشک پتوں پر کسی کے چلنے اور اپنی جانب بڑھتے ہوئے قدموں کی چاپ سننے لگا۔ میں جھونپڑی کے قریبی جھاڑیوں میں زمین پر لیٹ گیا۔ قدموں کی چاپ کی طرف میری رائفل کا رخ ہو گیا اور میں آنے والے لمحوں کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ اچانک میں نے ایک ہولہ کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ اچانک میں نے ایک ہیولے کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے محسوس کیا۔ وہ انسان کی طرح سیدھا 2 پاؤں پر چل رہا تھا، لیکن اس کے جسم پر شیر کی کھال لپٹی ہوئی تھی۔ میں فوراً سمجھ گیا کہ یہ سادھو ہے، جو شیر کی کھال اوڑھ کر جنگل میں گھوم رہا ہے اور اپنی جھونپڑی میں واپس آ رہا ہے۔ سادھو ابھی مجھ سے 50 گز دور تھا کہ شیر ایک بار پھر گرجا۔ پھر میں نے المناک منظر دیکھا کہ شیر اور سادھو گتھم گتھا ہو گئے۔ وہاں اونچی اونچی گھاس تھی۔ شیر نے تھپڑ مار کر سادھو کو نیچے گرا لیا تھا اور بری طرح بھنبھوڑ رہا تھا۔ اب مزید وقت ضائع نہیں کیا جا سکتا تھا، لہٰذا میں نے شیر کے سر کا نشانہ لے کر گولی چلا دی۔ مجھے سادھو کو بچانے کی بھی پرواہ تھی، کیونکہ وہ بھی گاؤں والوں کا اتنا ہی مجرم تھا جتنا کہ آدم خور شیر۔ گولی کی گونج تھمی بھی نہ تھی کہ شیر سادھو کو چھوڑ کر اس سمت متوجہ ہو گیا جدھر سے اس پر گولی داغی گئی تھی۔
میں پوری طرح جھاڑیوں میں چھپا ہوا تھا، لہٰذا میرا دیکھا جانا بالکل ممکن نہ تھا۔ دوسری طرف جھاڑیوں میں لیٹا ہوا ہونے کی وجہ سے میں شیر کا درست نشانہ بھی نہ لے سکا تھا، لہٰذا میں نے اللہ کا نام لے کر اٹھنے کا ارادہ کیا تاکہ شیر پر تاک کر گولی چلا سکوں۔ اس لمحے شیر کے حلق سے ایسی دہشت ناک آواز برآمد ہو رہی تھی کہ اگر کمزور دل آدمی سن لیتا تو وہیں ڈھیر ہو جاتا۔ میں نے دوبارہ رائفل کندھے سے لگا کر اس کا نشانہ لیا اور اندازے سے گولی داغی۔ اس مرتبہ گولی اس سے چند انچ کے فاصلے پر خاک اڑا گئی۔ پہلی گولی نے فقط اس کا نشانہ لیا تھا اور اس کا شانہ ادھیڑ ڈالا تھا، جبکہ دوسری کچھ نہ بگاڑ سکی۔ البتہ شیر کو اتنا علم ہو گیا کہ اس پر گولیاں کس سمت سے داغی جا رہی ہیں۔ کچھ دیر بعد اس نے پلٹ کر مجھے دیکھا۔ اتنی دور سے بھی مجھے اس کی آنکھوں سے قہر و غضب کی چنگاریاں پھوٹتی دکھائی دیں اور رائفل میرے ہاتھوں میں لرزنے لگی۔ میں نے کھڑے ہو کر بڑی فحش غلطی کی تھی۔ مجھے لیٹے لیٹے ہی اس پر گولی چلانی چاہیے تھی، مگر اب کیا ہو سکتا تھا؟ میں اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر وہ مجھ پر حملہ آور ہونے کا ارادہ کر لیتا تو دنیا کی کوئی طاقت مجھے بچا نہیں سکتی تھی۔ میں بے اختیار الٹے قدموں پیچھے ہٹنے لگا، ساتھ ہی لرزتے ہاتھوں سے رائفل دوبارہ بڑھنے کی کوشش بھی کرتا رہا۔ میری نگاہیں جیسے درندے کے وجود سے چپک کر رہ گئی تھیں۔ آس پاس کی مجھے کچھ خبر نہ تھی۔ دراصل ایسے مواقع پر درندے پر سے نظریں ہٹانا موت کو دعوت دینے کے برابر ہوتا ہے۔ شیر کے شانے سے خون کا فوارہ ابل رہا تھا، اس کے باوجود وہ پہلے سے بھی زیادہ خوفناک انداز سے گرجا۔ گرج سن کر میں سہم گیا اور کارتوس میرے ہاتھوں سے چھوٹ کر نیچے جا گرے۔ موت مجھ سے چند گز کے فاصلے پر تھی۔ کسی بھی لمحے زخمی درندہ جست لگا کر مجھے راہ عدم کا مسافر بنا سکتا تھا۔ جیسے تیسے میں نے رائفل دوبارہ بڑھی اور ایک ٹیلے کی اوٹ میں ہو گیا۔ چند ثانیوں بعد میں نے ٹیلے کی اوٹ سے سر باہر نکال کر سامنے دیکھا تو شیر کہیں نظر نہ آیا، البتہ خون کی لکیر دور سے چمکتی نظر آ رہی تھی۔ اس دوران سنجو بھی وہاں پہنچ گیا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا صاحب جی؟ اس نے اکھڑی ہوئی سانسوں کے درمیان سوال کیا۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا اور اپنی رائفل دوبارہ گولیوں سے بھر لی۔ میری نظریں جنگل کے اس حصے پر مرتکز تھیں جدھر شیر روپوش ہوا تھا۔ چند ثانیوں کے بعد میرے اندازے کی تصدیق ہو گئی۔ جنگل کے اسی حصے سے شیر کی درد و تکلیف سے بھرپور دھاریں سنائی دیں۔ زخمی شیر ہو یا کوئی اور درندہ، اس کا فوری تعاقب جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے۔ اسے تلاش کرنے کا بہترین وقت وہ ہوتا ہے جب زخم ٹھنڈے پڑ جائیں اور خون بکثرت بہہ جانے کے باعث اس پر نکاحت غلبہ پا لے۔ بہرحال شیر کو زخمی تو کر دیا گیا تھا، لیکن ابھی یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ شیر سادھو تھا یا نہیں۔ اس رات سے انشاءاللہ میں اپنی اگلی ویڈیو میں پردہ ضرور اٹھاؤں گی۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیں۔ شکریہ۔